الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر جان رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 کی تفسیر آج ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس آیت کریمہ میں یاد دلایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ یاد رکھو کہ مکہ میں خانہ کعبہ جو ہے، اس خانہ کعبہ کو ہم نے کشش رکھنے والی سرزمین بنایا ہے، لوگوں کے دلوں کو کھینچنے والی زمین بنایا ہے۔ اسی لیے ایک امریکی سائنٹسٹ نے تحقیق شروع کی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کشش رکھنے والی، دلوں کو کھینچنے والی زمین کون سی ہے، تو اس کے سامنے اچانک یہ نتیجہ آیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھینچنے والی اگر کوئی زمین ہے جو مذہبی قصد سے بالا تر ہو کر اس نے یہ تحقیق شروع کی تھی، تو اس کے سامنے یہ نتیجہ آیا کہ سب سے زیادہ دلوں کو کھینچنے والی جو دھرتی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دراصل اسی نقطے کو واضح کیا ہے۔ مثابہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے کی جگہ یا دلوں کو کھینچنے والی جگہ، اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہی ایک دھرتی ہے کہ وہاں ایک انسان جاتا ہے، اپنے پیسے خرچ کرتا ہے اور موٹی رقم خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں خواہش رہتی ہے کہ دوبارہ اس کو جانے کا موقع ملتا۔ اور صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، غیر مسلم بھی چاہت رکھتے ہیں کہ ان کو وہاں جانے کا موقع ملتا۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کھنچاؤ رکھا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ اس طور پر ہے کہ جو کوئی بھی خانہ کعبہ یا حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، یعنی اس سے جنگ اور قتال نہیں کیا جا سکتا، خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس میں قتال نہیں کیا جا سکتا، اس طور پر کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس کا دو مفہوم ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب طواف کر لو تو طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم جب حج کر رہے ہو یا عمرہ کر رہے ہو تو حج اور عمرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اپناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے ہی حج اور عمرہ کے ارکان مشروع کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ کیوں سعی ہوتی ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے منی میں قیام کرتے ہیں، اسی طریقے سے خود خانہ کعبہ میں ہم بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں،
یہ بیت اللہ کس کی یاد ہے؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے سب سے پہلے اس گھر کو بنایا تھا۔ تو حج اصل میں ابراہیمی یادگار ہے، اور مقام ابراہیم بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا۔ کیا تاکیدی حکم دیا؟ پہلے نمبر پر کہ تم میرے گھر کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان طہر بیتیہ، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر کیوں کہا؟ کیونکہ مسجد جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ کیا اللہ نعوذ باللہ مسجد میں رہتا ہے؟ نہیں۔ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ مسجد میں ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، لیکن وہیں سے ہوتے ہوئے بھی ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے۔ مسجد میں اللہ نہیں ہوتا، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس گھر کی صفائی اور ستھرائی کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے مسجد سے ایک کچرا بھی اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے ثواب رکھا گیا ہے۔ تو اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکیدی حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اچھا، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ذکر کیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر ہو رہا ہے خانہ کعبہ کا، اور خانہ کعبہ کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ طواف ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جب حرم مکی میں داخل ہو تو وہاں پر 2 رکعت نماز بھی اس کو نہیں پڑھنا ہے، سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اس کو، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ طواف ہے۔ عمرہ کرنے والا اگر جاتا ہے تو، ایسے نارمل کوئی آدمی گیا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے ہی بیٹھے گا، لیکن عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اس کو طواف کا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مسجد حرام کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے سب سے پہلا کام جو ذکر کیا وہ طواف ہے۔ والعاکفین، اور دوسرا کام جو ذکر کیا وہ اعتکاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور روزے سے پہلے، رکوع اور سجدے سے پہلے اعتکاف کا ذکر کیا، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اعتکاف اگر ہو سکتا ہے تو مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کریں تو اعتکاف نہیں سمجھا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کی تھیں تو مسجد میں ہی کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کے ادوار میں صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی صحابیہ نے مسجد نبوی کے علاوہ یا عام مسجدوں کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف کیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اعتکاف ہو سکتا ہے تو مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا، پھر اعتکاف کا ذکر کیا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اعتکاف اگر صحیح ہوگا تو مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کا ذکر کیا، نماز پڑھنے والوں کا ذکر کیا۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں پہلے نمبر پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مکہ کی جو سرزمین ہے یہ دلوں کو کھینچنے والی سرزمین ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ کی سرزمین
امن کی سرزمین ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک میسیج یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کوئی اللہ مسجد میں رہتا ہے، بلکہ نسبت اس لیے کی گئی ہے مسجد کی اللہ کے گھر کی طرف کہ اس گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا، اور اس گھر کی پاکی، صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔